سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہترین دین اسلام کے اندر پیدا فرمایا، یعنی مسلمان بنایا، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر یہ احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا جو امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ تو اتنا بہترین دین اور تمام نبیوں کے سردار اور بہترین کتاب قرآن کریم جو کہ راہ ہدایت ہے، پھر بھی ہم اور آپ دین سے بے خبر کیوں ہیں؟ نبی کی تعلیم سے نا آشنا کیوں ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو، اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو، مرنے کے بعد قبر کے اندر روشنی چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شیدائی اور جانشین اور جو ہے ان پر جو ہے اپنی جان کو فدا کرنے والوں میں سے بننا چاہتے ہو، تو میرے بھائیوں دین کے اوپر 100% آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ ایک ایک بات کی جو ہے ہمیں فکر کرنی پڑے گی دین کے بارے میں، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ ہم اور آپ اس دنیاوی رنگینیوں میں اتنے جو ہے ویست ہو گئے ہیں، اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ میرے بھائی قبر کیا ہے، آخرت کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، سنت کیا ہے، فرض کیا ہے، نماز کیا ہے، سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ کیا بات ہے، سوچنے کی بات ہے، جبکہ ایک مسلمان کے دل کے اندر تو یہ ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور آج تو اس کا الٹا کر لو کہ ہم لوگوں نے جنت کی دنیا کو سمجھ لیا ہے۔ جو من میں آیا کر لو، شادی بیاہ آئے گانے بجا لو، موت غمی آئی بدعت اور رسومات کا ڈھنڈورا پیٹ لو، اور کچھ طرح طرح کے جو موقع آئے جہاں بچنا چاہیے وہاں ہم طرح طرح کے ڈرامے، فضول خرچیاں اور جو ہمیں کام نہ کرنے چاہیے وہ سب ہم کر بیٹھتے ہیں۔ کیا یہ نبی کی تعلیم ہے؟ کیا یہ قرآن کی تعلیم ہے؟ کیا یہ حدیث کی تعلیم ہے؟ یہ تو قرآن نہیں سکھاتا، یہ تو حدیث نہیں سکھاتی، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے نبی پاک کا پیغام نہیں ہے۔ تو پھر ہم جو ہے کس بنیاد پر، کون سی دلیل پر ہم جو ہے اپنے آپ کو رسومات میں دھکیل رہے ہیں؟ میرا تمام امت مسلمہ کو میرا ایک ہی پیغام ہے، اس ادنا سے انسان کا ایک ہی پیغام ہے، اپنے آپ کو جو ہے سنت رسول کا اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اور جو ہے اطاعت رسول کا پابند بنائیے۔ دین کے معاملے میں اپنا بیسٹ دیجیے،
اپنے چہرے پر سنت رسول سجا کر کے، اپنے زندگی سے بدعات کو، خرافات کو، ناچ کو، گانوں کو، بلکہ اس طرح کی جو بھی واہیات قسم کی جو ہے فضول خرچیاں ہیں، جو بھی دکھاوے ہیں، ان کو اپنی زندگی سے اس طرح نکال پھینکیے جس طرح کہ میرے بھائیوں ہم آٹے میں سے بال کو نکال کے پھینک دیتے ہیں، اور اپنی زندگی کے اندر قرآن کو، حدیث کو، صحابہ کی تعلیمات کو، علماء کرام کی محبتوں کو پیدا کیجیے، اپنے اولاد کو دین پڑھائیے، واقعتاً دین سکھلائیے، سرسری طور پر نہیں، واقعتاً ان کو دل کے اندر یہ نیت نہ کرے میں اپنے بیٹے کو حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، مفتی بناؤں گا، بلکہ اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کرے، یہ نیت کریں کہ میں اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو جو ہے اللہ کا ولی کیسے بناؤں، اللہ کا دوست کیسے بناؤں، تب جا کر کے میرے بھائیوں خود کی زندگی میں اور اپنی اولاد کی زندگی میں دین پیدا ہوگا۔ یہ سوچنا پڑے گا، ورنہ عالم مفتی تو مارکیٹ میں بہت نکلتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے تقوی والا عالم چاہیے۔ اپنے آپ کے اندر یہ فکر پیدا کریں کہ ہم دین کے اوپر 100% عمل کریں، چھوٹوں کو اس طرح چھوٹوں کا ذہن بنائے، اللہ کے راستے میں نکالے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکالے، جو ترتیب نظام الدین سے اور جو ہے بنی ہوئی ہے اس ترتیب کا اپنے آپ کو قائل بنائے، اس ترتیب کو اس ترتیب میں لگائے، اپنے آپ کو بزرگوں سے یہ ترتیب ثابت ہے، اپنے آپ کو اس میں دھکیلیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے بنائے ہوئے راستے میں، اللہ کے بنائی ہوئی تعلیم میں ہم اپنے آپ کو نہیں دھکیلے، اس نورانی ماحول میں اپنے آپ کو نہیں رکھیں گے، تو میرے بھائی یہ مثال تو ایسی ہے کہ کوئی ایک انڈا ہے جو مرغی کے پروں سے نکل کر کے کہیں اور چلا گیا، مطلب کہیں اور جو ہے نکل گیا کہیں، تو مرغی کے پروں کے اندر جو انڈا پکتا ہے اور جو اس سے خوبصورت چوزے نکلتے ہیں، تو پھر تو مثال تو ویسی رہے گی کہ لاپرواہی کی وجہ سے انڈا کہیں چھوٹ گیا اور پھر وہ خراب ہو گیا، سڑ گیا، گل گیا، پھر مثال تو ایسی بنے گی اگر اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے راستے میں نہیں رکھیں گے، تو اللہ والوں کے پاس نہیں رکھیں گے، تو نیک لوگوں کی صحبت نیکی کی طرف مائل کرتی ہے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بری جو ہے عادت کا اپنے آپ کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جہاں تک ہو سکے کم سے کم یہ کام چلائے کہ اپنے زندگی میں دین کو داخل کریں، بدعات سے، خرافات سے، اور جو بھی ایسے کام ہیں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ناراضگی ٹپکتی ہو، جھلکتی ہو، تو ویسا کام اپنی زندگی کے اندر تو کیا اپنے دماغ کے تصور و خیال کے اندر بھی وہ کام نہ آنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پر، احادیث مبارکہ پر اور جو ہے تعلیم صحابہ پر 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ الفاظ کا جو ہے تسلسل آگے پیچھے رہا ہوگا، لیکن میرا مقصد صرف یہی ہے کہ دین کی تعلیم کو دنیا کے اندر عام کرنا۔ اور اگر کوئی کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہے، وہ نیچے کومنٹ باکس میں جو ہے بالکل اپنا سوال رکھے، اپنی بات رکھے، اپنی رائے رکھے، انشاءاللہ مجھ سے جو ہوگا میں آپ کو وہ جواب جس طریقے سے اپنے اساتذہ کرام سے یا اپنی معلومات کے اندر جو کچھ ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ ضرور جواب میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔